کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جو ہم نے مولویوں سے، جو آج مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے؟ سامعین کرام، کچھ مولوی اس طرح کے دین میں آ چکے ہیں جو دین میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہم دین سے مسئلہ جو علماء سے پوچھتے ہیں کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ وہ اللہ پر جھوٹ تو نہیں باندھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کیا حکم دیا ہے؟ سامعین کرام، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول نے آپ کو کیا حکم دیا ہے ان علماء سے مسائل پوچھنے۔ آج مسائل علماء سے پوچھا جاتا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جاتی۔ اس کے بارے میں آج کا پورا بیان ہوگا۔ سامعین کرام، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ یہ بیان آ چکا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا کیسا ہے؟ سامعین کرام، کیسے باندھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہ کہی ہو۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور جو اس پر سخت وعید آئی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو عارضی طور مزے کر لیں گے، پھر انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم انہیں ان کو کفر کے بدلہ سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 59 اور 70 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بات نہ کی ہو، اس کے رسول نے بات نہ کی ہو، وہ عوام کو بتاتے ہیں، پیسہ لے کر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، ان کو یہ دنیا کی زندگی کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کو سخت کفر کا بدلہ، سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سامعین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 59 اور 70 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے جب لوگوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولا تھا، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کی جو اس نے نہیں کہی، یا ایسی چیز ثابت کرنا جو کہ اس کے لیے لائق نہیں تھی، اس کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ الزمر سورۃ آیت نمبر سامعین کرام 60 آیت نمبر، اس کا ترجمہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 55 میں فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے تو صحیح یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک واضح گناہ کافی ہے۔ سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا، کیا آج مسئلے فتوے اس طرح دیے جاتے ہیں پیسے کی بنا پر، پیسہ دو، کس طرح کا فتویٰ آپ جاری کرانا چاہتے ہیں وہ دے دیں گے، دلائل بھی بنا کے دے دیں گے، اس کی تفسیر غلط کر دیں گے، کہیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اس طرح بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پہلے پوچھا کریں یہ کہاں ہے، یہ حدیث کہاں سے ثابت ہے، آپ تصدیق کیا کریں، پھر اس پر عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا انسان کے دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں لے جاتا ہے، جس کا بدلہ قیامت والے دن جہنم میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس سے بچنے کی ہر کوشش کیجیے۔ سامعین کرام، اس کا بدلہ قیامت کے دن جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ سامعین کرام، امی عائشہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دین ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات کرے گا، نئی بات ایجاد کرے گا، وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ آج کل خانیاں 40ویں 25ویں 13ویں 11ویں شریف 12ویں شریف 13ویں شریف، یہ سب دین میں نئی باتیں آ چکی ہیں، دین میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سامعین کرام،
دین اتنے سخت ہے نہیں جتنا مولویوں نے بنا دیا ہے۔ ایک غریب کا بچہ فوت ہو، وہ جمعراتی کرے، چلیسویں کرے، جمعراتی کرے، چلیسویں کے بعد سالگرہ، وہ کہ بیچارے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ایک بیچارہ اس کا علاج نہیں کر سکا، پیسہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو وہ کیسے اس کا سارا خرچہ اٹھا سکتا ہے؟ جان بوجھ کر ان کو مولویوں نے دباؤ دے دینا ہے، اس کا جی منجی بسترا سب کچھ نئے نئے لے کے ہمیں دے دینا ہے۔ یہ نئی نئی باتیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ سامعین کرام، آج کے ہم بھی تصدیق نہیں کرتے، کیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی فوتیاں ہوئی تھی، صحابہ کرام فوت ہوئے تھے، اور بھی فوت ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی فوت ہوئی تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعراتی چلیسویں سب کچھ کیا تھا؟ بالکل نہیں، یہ دین میں نئی بات ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، میری طرف سے ان باتوں کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، مجھ پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، جو آدمی مجھ پر جھوٹ بول کر جھوٹ باندھے اسے جہنم میں اپنا مقام تیار کر رکھا ہے۔ ان مغیرہ، بخاری مسلم میں بھی یہ بھی حدیث موجود ہے۔ سامعین کرام، آخری زمانے میں ایسے جھوٹ لوگ بولیں گے جو تمہیں ایسی جھوٹیں حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کہیں وہ تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں ڈال نہ دیں۔ مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آخری زمانہ تقریباً یہی آخری زمانہ ہی چل رہا ہوگا، جس طرح آج جھوٹی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تھی، قرآن کی تفسیر کو بگاڑ دیا ہے، طرح طرح کی اپنے ذہن سے ایجاد کر دی ہیں باتیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے، کہیں آپ بھی گمراہ نہ ہو جائیں، آپ بھی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جو آدمی میری طرف کوئی ایسی بات حدیث منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ بخاری عن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسی بات ایجاد کرے گا وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ اس طرح بچنے کی کوشش کیجیے سامعین کرام، آخری زمانہ تقریباً ہی چل رہا ہے، جس طرح آج دین کو بگاڑا جا چکا ہے، آج طرح طرح کی حدیثیں، طرح طرح کے مسائل اس طرح کے آ چکے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں۔ پہلے آباء و اجداد نے ہمارے نہیں سنے، نہ ہم نے پہلے سنے تھے، آج نئی نئی حدیثیں ہم بھی تصدیق نہیں کرتے، وہی سن کر نہ فتویٰ دلائل لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان پر اعتبار کر کے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ تو نہیں کر رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جھوٹ تو نہیں باندھا، تصدیق کیا کریں، چند منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، وہی اس سے پوچھ کے آپ خود تصدیق کریں قرآن و حدیث۔ سامعین کرام، آج جو ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے، آپ کے لیے مشکل بھی نہیں ہے تصدیق کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی آج کے بعد بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں آتے رہیں گے، تکبر، طرح طرح کے انشاءاللہ سب مسائل آئیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔